اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد وعجل فرجہم۔ شکر گزار ہے خداوند متعال کے، بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ اس نے ہم پر لطف کیا ہے، ایک رحم کیا ہے، ایک رحم اور کرم کیا ہے کہ اس بار پھر اس سال ہمیں وہ توفیق عطا کی کہ ہم ماہ محرم میں عاشوراء کو منا سکے، عاشوراء میں شرکت کر سکے، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر سکے۔ اور یہ ایک بہت بڑا لطف ہے۔ کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر آپ نے واقعاً سچے دل سے امام کی معرفت حاصل کرتے ہوئے گریہ کیا ہے تو آپ کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے آپ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے بچے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم نے اگر اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، ایڈوانٹیج لیا ہے، اور اس معرفت کے ساتھ جو شرط ہے جسے ہم بیان کر رہے تھے چند دنوں میں، اس معرفت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اس عاشوراء کے بعد سے میں امام کا مطیع بن جاؤں گا، یعنی امام کی اطاعت کروں گا، یعنی اہل البیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ اگر اس نیت سے آپ نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے اور امام کو سمجھا ہے، امام پر آنسو بہائے ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ ایک بار ہم ہمارے استاد کے پاس گئے تھے، بہت اوائل کی بات ہے، ظاہراً ہم حوزے میں پہنچے تھے، دوسرا سال تھا یا اس کے تھوڑا سا زیادہ۔ تو ان سے بات ہو رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ اس ماحول سے گزرے تھے، کل جب ہم جو ہے عزاداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ڈسکشنز ہو رہے تھے، تو ان میں سے کئی افراد بتا رہے تھے کہ جب ہم کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اتنی پالیٹکس ہوتی ہے، اتنی گندگی ہوتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں انوالو ہو ہی جاتے ہیں، آپ چاہتے نہیں ہیں یہ کرے لیکن بالآخر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی۔ تو ہم بھی اسی کارپوریٹ ورلڈ سے گئے تھے، تو ہم بھی استاد سے جب بات کر رہے تھے تو ہم بات جب سمجھ آئی کہ اپنی نفس کو پاک کرنا ہے، نفس پہ کام کرنا ہے، تو ہم نے بھی ان سے یہی کہا کہ استاد، اخلاق کے استاد، کہ ہم تو ایسے ماحول سے آ رہے ہیں جہاں اتنی گندگی بھری ہوئی تھی، تو ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہماری نفس پہ اتنی کالی کی چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں کتنی توبہ کرنا پڑے گا۔ اور اتفاقاً یہ بالکل ایام عزا کے نزدیک ہی تھا، جیسے آپ لوگوں کا یہاں ایام عزا ہونے کے بعد ہر جمعرات کو دعائے کومیل وغیرہ کی جاتی ہے، وہاں پر بھی ہر چہارشنبے کو درس اخلاق ہوتا تھا، ان کے درس اخلاق میں جاتے تھے، تو بالکل عاشوراء کے بعد تو انہوں نے ہم سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے، وہی بات، اگر تم نے امام کی معرفت رکھتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے امام پر گریہ کیا ہے تو اطمینان رکھو، شک نہیں ہونا چاہیے دل میں، اطمینان رکھو کہ فرش سے اٹھنے سے پہلے تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، لیکن شرط کے ساتھ۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسے آپ ایسے جو ہے یونیورسل رول کی طرح نہ لیں، شرط کے ساتھ ہے، بار بار یہ کہہ رہے تھے، شرط کے ساتھ۔ اگر واقعاً سچے دل سے توبہ کیا ہے، توبہ یعنی یہ کہ جو کر چکا ہوں اسے دوبارہ نہیں کروں گا، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اسے کسی بھی حالت میں نہیں دہراؤں گا، اقرار نہیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ اگر توبہ کیا ہے تو یقین کے ساتھ فرش عزا سے اٹھ سکتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہ فرش عزا خدا کی طرف سے بہت بڑا لطف اور نعمت ہے ہمارے لیے، تو اسے کم نہ سمجھے، اور انشاءاللہ اسی فرش عزا پر ہم بیٹھ کر
پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ خدایا پروردگار ہے، تیری بارگاہ میں عاجزانے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال بھی ہمیں عاشورہ دیکھنا نصیب فرما، آئندہ سال بھی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہو سکے، عزاداری برپا کر سکے، نوحے پڑھ سکے، مرثیے پڑھ سکے، امت کو ہدایت کر سکے اور اس راستے کی طرف لا سکے۔ انشاءاللہ خادمان امام حسین علیہ السلام اور خادمان امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہمارا شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہ اچھا دیکھیے، ابھی جو ہماری بحث چلتی آ رہی تھی وہ اسی موضوع پہ چل رہی تھی کہ کس طرح حب امام حسین علیہ السلام کو ہمارے وجود میں رکھا گیا، اسماء پنجتن کو خلقت جناب آدم میں ڈالا گیا، اور اس وجہ سے ایز اے نیچرل پروسیس تمام بشریت جو اہل البیت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد اہل البیت ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خدا تک پہنچانے والے، اور اسی طرح تمام خلقت، صرف بشریت ہی نہیں بلکہ تمام خلقت جو ہے اہل البیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ خداوند متعال نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے ذریعے اگر ہم بڑھیں گے تو تیزی سے بڑھیں گے اور زیادہ کمال حاصل کر پائیں گے، بڑے درجوں پہ جو ہے کمال کے پہنچ پائیں گے۔ تو یہ حرکت جو ہے وہ ایک تکوینی ہے اور ایک اختیاری ہے۔ تو یہاں آ کر ہم نے سسٹم آف نور کی بات کی اور سسٹم آف ظلمات کی بات کی، اور ہم نے کہا کہ جو گرے ایریا ہوتا ہے وہ گرے ایریا نہیں ہے اسلام میں، دو ہی سسٹم موجود ہے، یا اس طرف ہے یا ہم اس طرف ہے، بیچ میں نیوٹرل رہنے والے، خاموش رہنے والوں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں موقف پہلے سے ہی چننا ہے، یا ہم حسین کے ساتھ ہے، اگر جس نے کہا ہم حسین کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ جان لے کہ وہ اس طرف ہے، پھر چاہے وہ کہے کہ ہم اس طرف بھی نہیں، ہم اس طرف بھی نہیں، کیونکہ ہے کچھ لوگ جو یہ کہتے کہ ہمیں یہ چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں، دس از انف فار اس۔ آپ کو یہ سیلیبریٹیز وغیرہ میں بھی آپ کو ملے گا، وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن ہم جو ہے چیریٹی کرتے ہیں اور دل میں ہم خدا کو چاہتے ہیں، سو دیرفور ہم مسلمان ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں۔ اور یہ سسٹم آف نور اور سسٹم آف ظلمات کی جب بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ اپنا سسٹم سلیکٹ کریں، آپ کون سے سسٹم میں جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ یہ اسکول سلیکٹ کر لے، وہ کر لے، یا کوئی اور اسکول سلیکٹ کر لے، جو بھی اسکول آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ گائیڈ لائنز فالو کرنا ہے۔ اور پھر بحث اسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ اب ایک جو فنڈامنٹل کویسچن جو ہمارے سامنے باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پہلے تو سمجھیں اور اس کے جواب کو ڈھونڈیں، وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے گزر جانے کے بعد جب ہم ہماری زندگیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ریگولر لائف اینڈ ڈیلی لائف کی طرف پلٹ جاتے ہیں، تو اس ماحول میں بھی، اس حالت میں بھی کیسے ہم حسینیت کو اپنے دل میں زندہ رکھیں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، آپ کے ٹاسکس ہے، اسائنمنٹس ہے، ٹارگیٹس ہے، اوپر سے آپ کو ٹریول کرنے کا جو حکم آ رہا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو پروجیکٹس بنانے ہیں، ٹارگیٹس میٹ نہیں کریں گے، تو اتنا مینٹل پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ مینٹل پریشر میں ابھی جتنا ہمارے دلوں پر امام حسین علیہ السلام اور ان کا غم اور ان کی محبت چھائی ہوئی ہے، وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیسے ہم اسے زندہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو جو ہے یہ ہماری ڈیلی لائف والی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر دوسری چیزیں جو زندگی میں ہماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ توجہ نہیں کرتے اور گناہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایونچولی آپ دیکھتے ہیں وہ اگلے سال عاشورہ آنے تک آپ تھوڑا سا بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی میری ایک سال کی گزری ہوئی زندگی کو ایک بار دیکھوں، پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی پھر سے ہم کارپوریٹ ورلڈ میں پھنسے ہوئے تھے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جانے کیا کیا ہوا، کتنے مسلمانوں کا، مومنوں کا اور دوسروں کا ہم نے دل دکھایا ہے یا حق غصب کیا ہے۔ تو پھر سے ہم توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔
تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس ایک پورے سال کی مدت میں تاکہ ہم وہ اپنے آپ کو اس حالت میں باقی رکھیں. تو یہ جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسی طرف پلٹتے ہیں جس طرف تمام علماء اشارہ کرتے ہیں کہ یوم عاشورہ پر آپ زیارت عاشورہ پڑھیں. تو ہم زیارت عاشورہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے ہم کیا کریں. آپ کہیں اور جائیں گے, دور چلے جائیں گے تو تھوڑا آنسر آپ کو ریلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آئیے زیارت عاشورہ میں ہی ڈھونڈتے ہیں وہ راز جو ہمارے لیے بتائے گئے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بچائے رکھیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں سسٹم آف کرپشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو کیسے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. تو آئیے ایک فقرہ ہم کو جو زیارت عاشورہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے, برئت الی اللہ و الیکم. ٹھیک ہے, تو یہ جو برئت الی اللہ و الیکم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں تمام چیزوں سے اور بڑھتا ہوں خدا کی طرف اور آپ کی طرف, اے میرے امام حسین علیہ السلام. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں, دیکھیں اسی سے تو وہ ورڈ آتا ہے براءت. برے تو جو ہے اسی سے وہ لفظ بنتا ہے براءت. اور جب ہم براءت والا لفظ یوز کر رہے ہیں تو ہم یہاں کہہ رہے برے تو الی اللہ. تو کبھی کبھی یہ براءت کا معنی کچھ افراد غلط معنی کر دیتے ہیں اور وہ ہم اس جو ہے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ براءت یعنی یہ, اور پھر ہم وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. نہیں, کیونکہ اگر وہ معنی ہوتا تو برے تو الی اللہ, تو پھر آپ یہاں کیا کریں گے, براءت خدا کے ساتھ نسبت کیسے دیں گے, میں براءت کر رہا ہوں خدا کی طرف, یہ سیٹ نہیں ہو پائے گا. تو اسی لیے برے تو یعنی میں اپنے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کورٹ کیسز میں ہوتا ہے کہ فلانی پر یہ الزام لگا تھا, مرڈر کا الزام لگا تھا, چوری چکاری جو بھی لگا تھا, آخر میں کورٹ کہتا ہے کہ ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں. بری کرتے ہیں یعنی یہ کہ آپ وہ چیز جس سے آپ کو متصل کیا گیا تھا, جس چیز سے آپ کو ریلیٹ کیا گیا تھا, کنیکٹ کیا گیا تھا, اب ہم آپ کو اس سے آزاد کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے لفظ یوز کیا لیکن آپ نے توجہ نہیں کی. بری ہونا یعنی ان گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا, اور ویسے ہی دنیا کی جو چال ہے اور جال ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا, دنیا کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. تو زیارت عاشورہ ہمیں سکھا رہی ہے, کہہ رہی ہے برے تو الی اللہ یعنی دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرو, بچاؤ اور بڑھو کس کی طرف, پہلے خدا کی طرف. وَإِلَيْكُمْ, اچھا یہاں پہ جو الیکم آتا ہے یہ کم ورڈ جو ہے وہ جمع کے لیے یوز ہوتی ہے, کلیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں احترام کے لیے امام حسین کے لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف, ورنہ علیکہ اگر آتا تو ہم کہتے ہیں ایک شخص کی طرف, لیکن علیکم آ رہا ہے یعنی اللہ کی طرف اور اہل البیت کی طرف. یعنی خود زیارت عاشورہ ہمیں سکھا رہا ہے دنیا کا دامن چھوڑو اور حسین کا دامن پکڑو. اسی لیے دیکھیں جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں جو بیعت کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور میں روز عاشورہ 100 لعن اور 100 سلام بھیج رہا ہوں, بالآخر میں کیا کہہ رہا ہوں, میں امام سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر شخص عربک گرامر میں اگر شخص موجود نہیں ہے تو ہم کہتے السلام علیہ, کیوں, کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے, وہ دور ہے, تو ہم سلام بھیجتے ہیں اس کی طرف. سمجھ گئے؟ آفرین, آپ لوگ جو انٹیلیجنٹ کراؤڈ کا یہی تو فائدہ ہے. صلوات پڑھیے آپ لوگ, اللہ ہماری محنت کم ہو جاتی ہے. السلام علیکہ کب کہتے ہیں, جب حاضر ہو. تو جب ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم یعنی اہل البیت کو ہم حاضر ناظر جان رہے ہیں, ہم انہیں مرا ہوا نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں فرش عزا پہ موجود ہے.
تو اسی لیے کہہ رہے ہیں برے تو اللہ و الیکم، ہم آپ کے دامن کی طرف آ رہے ہیں، آپ حاضر ہیں، آپ کا دامن پکڑ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج. تو بار بار ہمیں یہ سکھایا گیا، تاکید کی گئی، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بار بار بتایا کہ دنیا کے چکا چوند میں نہ پھنسنا. امام علی علیہ السلام کا قول ہے، اے دنیا مجھے فریب مت دے، جا کسی اور کو فریب دے. تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ برئت اللہ. دیکھیں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے. کس چیز سے؟ جب آپ آ کر کسی چیز کا نام لیتے ہیں من الشیطان، تو آپ کہہ رہے ہیں میں شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں خدا کی طرف. اگر آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من نفسی، یعنی میں اپنی نفس سے پناہ مانگ رہا ہوں خدا کی طرف. اعوذ باللہ من اعدائی، یعنی میرے دشمنوں سے میں پناہ مانگ رہا ہوں. لیکن اگر آپ صرف کہتے ہیں اعوذ باللہ، یعنی ہر چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں خدا کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کہہ رہے ہیں اب برئت اللہ، میں براءت چاہ رہا ہوں، یعنی وہ ہر چیز جو مجھے خدا سے دور کرے گی اس سے میں براءت چاہتا ہوں اور خدا کی طرف پلٹتا ہوں. وہ ہر چیز جو مجھے اہل البیت سے دور کرے گی اس سے براءت چاہتا ہوں اور اللہ کی طرف اور اہل البیت کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. تو یہ ہمارا پہلا نسخہ، پہلا آپ کا گائیڈ لائن کہ کیا کیا جائے. تو آپ کے پاس بہت کلیئر راستہ ہے. راستہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو امام حسین علیہ السلام سے غافل کرتی ہیں اس سے آپ اپنا رشتہ ناتا توڑیے. دیکھیں آپ احادیثیں سن چکے ہیں ممبر سے، لیکن کیا ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کی پریشانیوں میں بھول جاتے ہیں. ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے امام صادق علیہ السلام تھے یا کون سے امام تھے، لیکن امام کے پاس آتا ہے، کہتا مولا میں بہت غریب ہوں، میں بہت مفلس ہوں. تو مولا کہتے کہ نہیں، تم مفلس نہیں ہو، تم غریب نہیں ہو، یو آر ناٹ اے پور مین. کہتے نہیں نہیں، واقعاً میرے پاس اتنی مصیبت ہے، اتنی جو ہے قلت ہے پیسوں کی، میرے پاس نہیں ہے پیسہ، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. تو کہتے نہیں، تمہارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ اور ٹریجر ہے. کہتا ہے کون سا خزانہ؟ نہیں، تمہارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے. کون سا خزانہ؟ تو کہتے ہیں اگر میں تمہیں یہاں ایک سونے کا پہاڑ دے دوں اور تم سے کہوں کہ اپنے دل سے ہماری محبت نکال دو تو قبول کر لو گے؟ تو کہتا ہے نہیں، آپ سونے کا پہاڑ دے دیں، میں اپنے دل سے آپ کی محبت. تو کہتے ہیں پھر ہماری محبت اس سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہوئی یا نہیں؟ تو اب تمہارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے، تو کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں؟ تو اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں برے تو الیکم، یعنی وہ ہر چیز جو چاہتی ہے کہ ہم سے یہ امام حسین علیہ السلام اور حسینیت کا خزانہ لوٹ لے، اس سے ہمیں ناتا توڑنا چاہیے یا نہیں؟ آپ جواب دیجئے. تو یاد رکھیں کہ کون سی چیز ہمیں غافل کر رہی ہے حسینیت سے اور حسین کے پیغام سے، اس سے ناتا توڑیں، ورنہ وہ آپ کا خزانہ لوٹ کر لے جا رہی ہے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اب اگلی بار اب جب زیارت عاشورہ پڑھیں گے اور وہاں یہ جملہ آئے گا برئت اللہ و الیکم من اشیائہم و اعدائہم، تو یاد رہے کہ کیا یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے. آئیے اب دوسرا آپ کے لیے نسخہ، دوسری گائیڈ لائن زیارت عاشورہ میں. کیا کہتی ہے زیارت عاشورہ ہم سے؟ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو الگ بات تھی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، جملہ کنٹینیو ہوتا ہے اور کہتا ہے وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. یعنی ایک دن کی بات، ایک سال کی بات، 10 سال کی بات نہیں، قیامت تک وہ ہر شے جو امام کے پیغام کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں. انی سلم لمن سالمکم، یعنی وہ پیغام، وہ مقصد، وہ حسینیت جس کو آپ نے، وہ نہضت جس کو آپ نے چلایا ہے،
اور بی بی سیدہ زینب نے زندہ رکھا ہے، اس پر ہم باقی رہیں گے الی یوم القیامہ. بتائیے آپ کیسے قیامت تک باقی رہیں گے؟ مگر آپ قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں. آپ کی عمر تو 80 سال 100 سال، بہت زیادہ توسل ہو گیا تو 120 سال. تو یہ پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے پیغام کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف ہے، جو آپ کے پیغام کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں قیامت تک. جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں ہم. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں عزیزو، اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہو تھوڑا سوچو، دعائیں پڑھ رہے ہو تھوڑا سوچو، جوشن کبیر پڑھ رہے ہو تھوڑا سوچو. تو جب آپ کہہ رہے ہیں الی یوم القیامہ، یعنی یہ میں، میری نسلیں، ان کی نسلیں، ان کی نسلیں قیامت تک میری نسلوں سے جو متصل ہے وہ امام کے ساتھ ہے، اور جو امام کے خلاف ہے میری نسلوں میں نسلیں ان کے خلاف ہے. یعنی ہم پر ایک ذمہ داری آ رہی ہے کہ اپنی نسلوں کو ایسی تربیت کرو کہ ان کے دلوں میں حسینیت شعلہ ور رہے، ان کے دلوں میں حسین کی محبت زندہ رہے. تو یہ ہم زیارت عاشورہ پڑھ تو رہے ہیں. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے آپ شعار لگا رہے ہیں حسینیت زندہ باد، ایک وقت ہوتا ہے آپ واقعاً کوشش کر رہے ہیں کہ حسینیت کو زندہ باقی رکھے. یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. کتنا بڑا فرق ہے؟ اتنا ہی جتنا کہ کوفے سے خط لکھ کر بلایا گیا اور میدان کربلا میں ساتھ چھوڑ دیا گیا. تو شعار دینا ایک اور بات ہے، امام کے ساتھ کھڑے ہو کر مصیبتوں کو جھیلنا ایک اور بات ہے. شہید مطاری اپنی ایک کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، بہت ہی با تقویٰ، اور وہ ہمیشہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ اگر میں امام حسین کے ساتھ ہوتا کربلا کے میدان میں تو ہم یہ جو سنتے ہیں لوگ مولا کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس زمانے میں، تو میں تو کبھی مولا کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اگر مولا پہ کوئی حملہ ہوتا تو میں اپنے سینے پہ وہ حملہ روک لیتا. تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ظہر عاشور ہے اور امام علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ یا اپنے صحابیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے آپ یہاں سامنے کھڑے ہو جائیے اور جو تیر امام کی طرف آ رہے ہیں اسے آپ کو روکنا ہے. تو کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے. وہ آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں ایک تیر ان کی طرف آتا ہے، اور وہ تیر نہ ان کے بازو کی طرف آتا ہے نہ سینے کی طرف آتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ فیس لیول پر آتا ہے. اور معمولاً جب بھی آپ کے فیس لیول پر کچھ آتا ہے تو آپ امیڈیٹلی ڈک کرتے ہیں یا ڈاج کرتے ہیں، فوراً آپ اپنا سر ہٹا لیتے ہیں کہ آپ کے سر پہ وہ چیز نہ لگ جائے. تو جیسے تیر کو آتے دیکھا، ریاکشن فوراً سر کو ہٹا لیا اور تیر ان سے گزرتے ہوئے پیچھے چلی گئی. اب انہیں یقین ہے کہ یہ تیر کسی نہ کسی کو تو لگی ہوگی، پیوست ہو گئی ہوگی. اتنا شرمندہ ہوتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ کسے یہ تیر لگی ہے. پھر دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ نہیں، اب دوسری تیر جو آئے گی اسے میں گزرنے نہیں دوں گا. یہ سوچ ہی رہے تھے ایک اور تیر آ جاتی ہے، فوراً پھر سے وہ نیچرل بیہیویئر کی طرح ڈک کر جاتے اور تیر چلی جاتی. فوراً زمین پر گر کے گریا کرنے لگتے ہیں، اور انہیں پھر دکھایا جاتا ہے خواب میں کہ ایسے اصحاب موجود تھے کہ نماز کے ہنگام میں جب تیر چل رہے تھے تو صورت پہ 20-25 تیر لیے ہوئے تھے. یعنی تیر آپ کے صورت پہ آ رہی اور آپ نے اپنی جگہ سے ایک لمحہ 1 انچ آپ نے اپنا پوزیشن چینج نہیں کیا، صورت پہ تیر کھا رہے تھے. تو یہ تھے اصحاب. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کے اصحاب بننا چاہ رہے ہیں،
اور جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کے ساتھ صلح کر رہا ہے، جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کے پیغام کو روک رہا ہے، ہم اس کے خلاف۔ لیکن میں ایک یہاں پر نوٹ، سب نوٹ کی طرح آپ کو بتا دوں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بائس ہو جاتے ہیں، ہم ٹیگ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کون سے فرقے سے ہے، وہ کون سے فرقے سے ہے، فلانی کہاں سے ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ حسین کے پیغام کے ساتھ ہے۔ ہر وہ شخص جو حسین کے پیغام کے ساتھ ہے وہ حسینی ہے، اسے بلائے اپنے ساتھ ملائے، اسے آغوش میں لیجئے، ویلکم کریے، دکھائیے کہ جناب حر کو کیسے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی خطا کے بعد بھی قبول کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمیں ویلکمنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہ بھائی یہ تو نہیں، پھر آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ اور امام حسین ایکسکلوزیو نہیں تھے، وہ انکلوزیو تھے، کہتے تھے آؤ میرے ساتھ، مدینے والوں میں کربلا جا رہا ہوں، تم میں سے جو آنا چاہتا ہے آ جاؤ، مکے والوں میں کربلا جا رہا ہوں، تم میں سے جو آنا چاہتا ہے آ جاؤ، کوفے والوں میں کربلا جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے مل جاؤ۔ تو ایکسکلوزیو نہیں تھے امام حسین علیہ السلام، انکلوزیو تھے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی یہ آواز لگائے کہ دنیا والوں ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، جسے آنا ہے آ جاؤ، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ امام حسین کا دامن پکڑیں گے، وہ آپ کو کمال تک پہنچائیں گے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ اب دیکھیں اسی فرقے میں آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو اسی بیان میں تھوڑا سا اور چینج ملے گا، لیکن یہی فرقہ ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم، یعنی وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں ہم ان کے دوست ہیں، وعدو لمن عاداکم، تو جو آپ کے دشمن ہیں ہم ان کے ساتھ دشمن ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دشمن کون ہے۔ ہر کسی کو دشمن کی کیٹیگری میں نہ ڈالیے آپ۔ دشمن وہ ہے جو بغض رکھتا ہے، دشمن وہ ہے جو حسینیت کو مٹانا چاہتا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے۔ دشمن وہ نہیں ہے جو نادان ہے، نہیں سمجھے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے حسینیت کے بارے میں، نادان ہے، انفارمیشن، نالج، علم نہیں ہے، انہیں دشمن مت کہیے، انہیں ایجوکیٹ کیجئے۔ جب انہیں پتا چلے گا تو وہ بھی عاشق حسین ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ یہ مت کہیے کہ یہ نہیں جانتے تو یہ تو پھر اس طرف ہو گئے، نہیں۔ اور ہر عاشق حسین کو آپ احترام سے ٹریٹ کریے۔ یہ میں نے ریسنٹلی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پر جو لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں، میں ویسٹرن دنیا کی بات کر رہا ہوں، ریورٹ ہو رہے ہیں، پہلے کوئی اور ریلیجن تھا اب یہ ریورٹ ہو رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اپنے جہالت کے زمانے میں انہوں نے ٹیٹوز کروا رکھے تھے، پیئرسنگز کروا رکھے تھے، آئی برو میں پیئرسنگ ہے، ناک میں پیئرسنگ ہے، پتہ نہیں، اب یہ ٹیٹوز جو ہے وہ پرماننٹ ہے، لیکن اب مسلمان بن گئے، نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، اور یہ آ کر یوٹیوب پہ کہتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں ہم جاہل تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب کیوں ہم سے نفرت کرتے ہو، ہم کو کیوں ڈسکریمنیٹ کرتے ہو؟ کیونکہ جہالت کے زمانے میں ہم نے ٹیٹوز لگائے ہیں، ہم اس کو نکال نہیں سکتے، لیکن اب ہمارے دل میں رسول اور خدا کی محبت ہے۔ تو ایک زمانہ جہالت کا تھا، وہ جہالت کے زمانے میں انہوں نے جو کیا اسے بھول جائیں، اب تو وہ حسینی بننے جا رہے ہیں، تو انہیں ڈسکریمنیٹ نہ کریں، انہیں ایکسپٹ کرے۔ وہ دروازہ ہمارا ان کے لیے کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں
جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم دوست ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، بغض رکھتے ہیں، جو ہے ناسزا کہتے ہیں، حسینیت کو مٹانا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں مشکل ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ علامہ امینی نے جب یہ کتاب لکھی تھی الغدیر، تو جب یہ منتشر ہوئی، مختلف شہروں میں پہنچی، تو کچھ علماء آ گئے ان سے بحث کرنے کے لیے کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، دلیل بتائیے فلان فلان۔ تو وہ بیٹھ گئے اور بہت دیر تک ڈسکشن چلتا رہا۔ جب ڈسکشن چلتا رہا تو علامہ امینی نے کتابیں کھول کر ریفرنسز دکھائے کہ دیکھیں یہ آپ ہی کی کتاب ہے، اسی میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ علماء نے جب دیکھا کہ انہی کی کتابوں میں یہ سارا سب کچھ مل رہا ہے تو بڑی شدت سے ناراض ہوئے اور انہوں نے لعنت کرنا شروع کیا۔ فوراً علامہ امینی نے روک دیا، کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ کتاب لکھنے کا یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف حق کو عیاں کرے، حق کو لوگوں تک پہنچائے، حق سمجھ میں آئے گا، لوگ اپنے آپ حق کی طرف پلٹ آئیں گے، کھینچے چلے آئیں گے۔ ہمیں یہ جو لان تان تم کر رہے ہو، یہ کرنے کے لیے ہم نے الغدیر نہیں لکھی۔ اور یہ انہی کی طرف سے تھے، تب بھی فوراً روک دیا، کہا نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، کسی نے ہم سے کہیں ایک سوال پوچھا کہ فلان ریلیجن میں بھی جو ہے، بلکہ میں اس طرح بیان کروں جس طرح بیان کیا گیا کہ بھئی آپ جو شیعت کی بات کرتے ہیں، بالآخر یو ٹاک اباؤٹ ریلیجن آف پیس، اسلام جو ہے پیس کا ریلیجن ہے، لیکن آپ آئیے شیعت کا دیکھیے بیس کیا ہے۔ آپ کی شیعت کا بیس سب خون خرابہ ہی تو ہے، وائلنس ہی تو ہے، تو کہاں ہے پیس؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ہم ان سے کہتے کہ بھئی آپ کے ریلیجن میں بھی تو جگہ جگہ پر جو سٹوریز ملتے ہیں وہاں وائلنس ہے، میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو حق پر تھے انہوں نے بھی چالاکیاں کی ہے، مورل پرنسپلز کو توڑا ہے انہوں نے بھی، کہیں آ کر وائٹ لائز کا استعمال کیا ہے، کہیں آ کر آدھی سچ بات بتائی ہے، میدان کا رخ بدلنا تھا تو کچھ اور حربے چلے، لیکن ہمارے مولا حسین نے کبھی ناحق کا ساتھ نہ لیا۔ حسین اللہ صلی اللہ محمد، یہ فرق ہے حسینیت میں اور باقی سارے موومنٹس میں، دنیا کے ہر موومنٹ میں اور حسینیت میں آپ دیکھ لیجئے، جو حسین کے پرچم کے نیچے ہے وہ اس بات کو تھام کر چلتا ہے کہ میں کبھی ناحق، جھوٹ، آدھا سچ، توریہ، یہ جو حربے ہیں، چالاکیاں ہیں، جو ہم بہت ہی سادی بامبے والی زبان میں کہتے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ سب حسینی نہیں کرتے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں، زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہیں، آنسو بہا بہا کر ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم امام کے سامنے صرف شعار لگا رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں مولا اب سب پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، یعنی واقعی آپ دل سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں دیکھیں یہ سارے 10 دن میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کرائیٹیریا، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے بیعت کرے کہ میں حسینی ہوں، حسینیت پہ باقی رہوں گا، حسینیت کے راستے پہ چلوں گا، یعنی جو راستہ امام نے چوز کیا ہے، دکھایا ہے، کہیں میں جو ہے دھوکے کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب آئیے دوسرا ایک آخری فقرہ آپ کو دکھا دوں زیارت عاشورہ میں سے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے آپ کی زحمت تمام کر دیں گے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ اللہم جل
اللہم جل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تھوڑی سی بہت ہی سمپل لینگویج یوز کریں گے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے. دیکھیں آپ اگر اپنے شہروں میں واپس چلے جائے، بمبئی، حیدرآباد، بنگلور وغیرہ، تو وہاں پر کہتے بھائی یہ تو بہت لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، یہ تو پتنگ اڑا رہا ہے. بھائی یہ ٹرمز یوز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ کس کے لیے کہتے ہیں؟ جو صرف کہتا ہے کرتا. ہم کیا کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ اللہم اجعل، خدایا قرار دے، بنا دے، محیا یا محیا محمد و آل محمد، ہماری زندگیوں کو محمد و آل محمد کی زندگیوں کی طرح. یعنی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہماری زندگی بالکل نقش قدم پر چلے، ان کے نقش قدم پر، جیسے وہ زندگی کرتے تھے، جیسے وہ سخی تھے، جیسے وہ صبر کرنے والے تھے، جیسے وہ پائبند تھے احکام کے، جیسے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے وہ دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے وہ دین کی دفاع کرتے تھے، واجبات کو بچائے رکھتے تھے، نماز کو برپا کرتے تھے. ہماری زندگیوں کو ویسی زندگی بنا دے. وہ مماتی مماتا محمد و آل محمد، ہماری موتوں کو بھی ان کی موتوں کی طرح بنا دے. بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے کہ ہماری زندگی سنکرونائز ہو جائے اہل البیت کی زندگی کے ساتھ، اور ہماری موت بھی سنکرونائز ہو جائے اہل البیت کی موت کے ساتھ. کہ اگر ہماری موت آ جائے تو کوئی انجانا شخص بھی ہمیں دیکھ کر کہے کہ یہ تو اہل البیت کا چاہنے والا ہے، اس کی موت دکھا رہی ہے. یا تو یہ بہت ہی غریب حالت میں ہے، یا یہ غربت میں ہے، بے وطن ہے، یا اتنا سخا ہے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، پرائیورٹائز کرتا ہے اپنی نسبت. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ہورک کے لشکر کو پانی پلا دیا، کہا کہ ہم جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن تو یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ ہمیں دی گئی ہے تحفے کی طرح، اور یہ ہمیں دی گئی ہے گائیڈ لائنز کی طرح. ایک ہماری شیعت کی بڑی پرابلم جو ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ شیعت کو اتنی اونچی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ ہے کہ ہم قرآن میں ضعیف ہیں. قرآن ہمارے تاخچے میں پڑے دھول کھاتے ہیں، قرات ہماری ضعیف ہے، پروننسیشنز ضعیف ہے، کمپٹیشنز میں ہم پارٹ نہیں لیتے، اور کیونکہ اتنا کم پڑھتے ہیں تو سوچتے بھی کم ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو چیز زیادہ پڑھتے ہیں اس پر تو سوچیں. زیارت عاشورہ تو ہم بہت ہی اعتقاد کے ساتھ بار بار تاکید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پر سوچیں. دعائے کومیل تو ہر آپ پنجشنبے کو پڑھتے ہیں، شب جمعہ کو پڑھتے ہیں، اس پر تھوڑا سوچیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ جو تحفے ہیں ان کو غنیمت جانیں، ان کی ارزش سمجھیں، ان کی اہمیت سمجھیں. یہ بہت پریشیس ٹریجرز ہے، اور ان کو صرف پڑھنے کی حد تک بچائے رکھنا نہیں ہے، ان کو عمل کا جامہ پہنانا ہے، ان کو پریکٹیکل بنانے کی کوشش کرنا ہے. تب جا کر شیعت کامیاب ہوگی، اور ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا میں حسینیت کا بول بالا ہو سکتا ہے. یہ صرف جب ہو سکتا ہے جب ہم ہماری حسینیت کو پریکٹیکل لیول پر لے جائیں. تھیوریٹیکل لیول پر تو سب کہتے ہیں او دس از امیزنگ، E = mc²، کیا تھیوری ہے، اس کو آپ بریک ڈاؤن کرتے ریلیٹیوٹی. پھر بعد میں جب ریسرچ شروع ہوتی ہے، اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو کہتے نہیں یہاں پرابلم ہے، یہاں پرابلم ہے، یہ فارمولا فٹ نہیں ہوتا، وہ فارمولا فٹ نہیں ہوتا، سن کی گریوٹی کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا ہے. جب تک آپ کھولیں گے نہیں، آپ آگے پروگریس نہیں کریں گے. تو عزیزو، یہ آپ کے خدمت میں پیغام تھا کہ آپ انہیں اتنا سادہ مت لیجئے.
کیونکہ خداوند متعال نے کئی بار ہمیں قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھ دوں تاکہ آپ جو ہے سمجھ جائیں کہ وہ کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے جس کی ہدایت کی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اس کے راستے پر وہ چلے، اور ان میں سے جو تھے جو چلنے کا بہانہ نہیں کہوں گا میں، چلنے کا بہت ہی چلے سمپل ٹرم یوز کر، چلنے کا ناٹک کر رہے تھے، دکھاوا کر رہے تھے کہ ہاں ہم دین پر باقی ہیں، لیکن وہ دین پر باقی نہیں تھے۔ تو خداوند متعال کیا کہتا ہے سورہ آراف کی ورس نمبر 179، لہم قلوب لا یفقہون بہ، یعنی ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں ہے، وَلَهُمْ أَعْيَانٌ وَلَا يَبْصُرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کو ہم نے کان بھی دیے ہیں لیکن یہ اس سے سنتے نہیں ہیں، یعنی یہ کہ حقیقت اتنی عیان ہے کہ ان کے سامنے بھی آ جائے تو یہ دیکھ نہیں پاتے، ان کے کانوں میں بھی پہنچ جائے تو یہ سن نہیں پاتے، ان کے دلوں پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسے بن گئے، چار پایوں جیسے بن گئے، بل ہم اضل، یعنی ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کون ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل لوگ ہیں، یعنی ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بیش قیمتی ہیرا ہے لیکن آپ کو اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، آپ اس کو ایک پتھر کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، حسینیت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے جو ہے ایک ذمہ داری ہے۔ میں نے اگر مجھے if I'm not mistaken 5ویں مجلس میں یا 6ٹی مجلس میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ بشریت کی ہدایت کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا جو مجھے چاہے گی اور میں اسے چاہوں گا۔ تو حسینیت کو اگر ہم نہیں پھیلائیں گے، اس کا پرچم ہر جگہ نہیں پہنچائیں گے، تو خدا کہے گا کہ تم میں وہ قابلیت نہیں ہے، تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، پھر ایک ایسی قوم لے کر آئیں گے جو مجھے چاہتی اور میں انہیں چاہتا ہوں، پھر یہ پرچم لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہاں عزیزو، عاشورہ کے بعد حسینیت کے پرچم کو بی بی زینب نے تھام لیا تھا، اور اپنے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ اس پرچم کو مجھے آگے بڑھانا ہے، اس پرچم کو مجھے دشمن کے دل تک پہنچانا ہے، اس پرچم کو مجھے دشمن کے معاشرے کے بیچوں بیچ لے جا کر دکھانا ہے کہ دیکھو حسین کا پرچم کتنا اونچا ہے۔ بڑی ذمہ داری تھی بی بی زینب کی۔ اور یہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے شام غریبہ میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح خیمے لوٹے گئے ہیں، کس طرح خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، کس طرح بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہیں، یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن 11ویں محرم کی صبح کا واقعہ اور زیادہ دل خراش ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ روشنائی تھوڑی کم کر دیں۔ 11 محرم کی صبح کا واقعہ اور زیادہ دل خراش ہے۔ دیکھیے، بیبیاں خیمے میں تھی اور شہداء کو گنج شہداء میں رکھا گیا تھا، اور جب شہداء کو لایا گیا تھا تو ان کے بدنوں پہ زخم موجود تھے، لیکن سر تن سے جدا نہیں ہوئے تھے عزیزو، سر باقی تھے۔ اور بیبیوں نے اپنے لال کے لاشیں دیکھے تھے، انہوں محمد کا لاشا دیکھا تھا، جناب قاسم کا لاشا دیکھا تھا، علی اکبر علیہ السلام کا لاشا دیکھا تھا، لیکن بیبیوں نے امام حسین کا لاشا نہیں دیکھا تھا، جناب عباس کا لاشا نہیں دیکھا تھا۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد شمر نے جب امام کا سر ان کے بدن سے جدا کر دیا تو امام کے لاشے کے ساتھ کیا 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 گیا۔ امام کے لاشے کو میدان کے بیچوں بیچ لا کر اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ تمام جسم کے ہڈیاں چورا چور ہو چکی تھی،
اور ظالم نے جس نے گھوڑے دوڑائے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنا روندا ہے لاشے کو، اتنا روندا ہے کہ اگر حسین کی ماں بھی آ جائے تو وہ لاشے کو پہچان نہیں پائے گی۔ اسی لیے عزادارو آپ کو 11 محرم کی صبح ملتا ہے کہ جب بی بی زینب امام حسین کے لاشے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کیا یہ میرا حسین ہے، کیا یہ میرا بھیا ہے؟ ہائے ماں، دشمن نے میرے بھائی کی کیا حالت کر دی، اس لاشے کی کیا حالت کر دی، زخموں سے چور چور تو تھا، میں ٹلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، بدن میں تیر پیوست تھے، پتھر سے پیشانی شکافتہ تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کہ بدن میں گوشت اور ہڈی اتنا مل چکے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا کہ خدایا ہماری اس قربانی کو قبول کرنا۔ عزادارو پھر روایت میں ملتا ہے کہ بی بی نے امام حسین کو بوسہ لیا ہے۔ ایک راوی لکھتا ہے، میں نہیں جانتا حقیقت ہے یا نہیں ہے، لکھتا ہے کہ بی بی نے حسین کو ایسا بوسہ لیا کہ نہ نانا نے ایسا بوسہ لیا تھا، نہ ماں فاطمہ نے ایسا بوسہ لیا تھا، نہ بابا علی اکبر نے بوسہ لیا تھا۔ ہاں عزیزو، آپ تاریخ میں سنیں گے کہ پیغمبر نے امام حسین کے لبوں کو چوما، پیشانی کو چوما، رخسار کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، سینے کو چومتے تھے، لیکن تنہا سیدہ زینب ہے جنہوں نے بریدہ رگوں کو چوما ہے۔ نہ پیغمبر نے بریدہ رگوں کو چوما ہے، نہ ماں فاطمہ نے بریدہ رگوں کو چوما ہے۔ بڑا سخت مقام تھا۔ عزیزو سواری لائی گئی، بیبیوں سے کہا گیا اونٹوں پر سوار ہو جاؤ، نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک قافلہ بی بی زینب مدینہ سے لے کر نکلی تھی، کتنا احترام تھا کہ جب سب سوار ہو گئے اور بی بی چاہتی تھی سوار ہو جائے تو اعلان کیا گیا کہ 2 باعظمت بیبیاں تشریف لا رہی ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ تمام بنی ہاشم نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا تھا۔ ایک طرف سے جناب عباس بڑھتے ہیں، ایک طرف سے امام حسین بڑھتے ہیں اور بی بی کو سوار کرتے ہیں۔ اب اونٹے ہیں، کجاوا نہیں ہے، اماری نہیں ہے۔ بی بی سے کہا جاتا ہے سوار ہو جاؤ۔ آئے عباس یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے، بنی ہاشم یاد آ گئے۔ عزیزو، یہ تمام مصیبتوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ ایک ننھی بچی ہے، 3 سال کی بچی۔ یہ کیا سمجھے گی کہ بابا کو شہید کیا گیا ہے؟ پھوپھی کے پاس آتی ہے، دامن کو کھینچتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں بابا کی یاد آ رہی ہے، کل ہم جلتی ریت پر سوئے تھے، بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے۔ ہائے پھوپھی سمجھائے تو کیا سمجھائے؟ کہتی ہے بیٹا صبر کرنا، بیٹا تھوڑا صبر کرنا، لیکن ہائے سکینہ سے رہا نہیں جاتا، گریا شروع کرتی ہے۔ لئی شمر آگے بڑھا، بی بی کو تماچے مارنے لگا۔ عزیز و راوی لکھتا ہے میرا دل نہیں چاہتا میں مان لوں، میرا دل بالکل نہیں چاہتا یہ بات سچ ہو جائے۔ راوی لکھتا ہے کہ شمر ایک ہاتھ سے سکینہ کے بال پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تماچے لگایا کرتا تھا۔ ہائے سکینہ، ایک ننھی بچی، وہ کیا سمجھ پائے گی کہ بابا سے ملنے کی خواہش پہ کیوں تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، شام آ گیا، زندہ نے شام آ گیا، بی بی سکینہ کا دل تڑپ رہا ہے، بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ایک بار خواب طاری ہو جاتا ہے، خواب میں بابا کو دیکھا، خواب سے اٹھتی ہے،
شدت سے گریا شروع کرتی ہے، پھوپھی اماں بابا کی یاد آ گئی، اب دل برداشت نہیں ہو، بابا سے ملاقات کروا دیجئے۔ عزیزو بات یزید تک پہنچتی ہے، ملعون یہ بات سمجھتا ہے کہ 3 سال کی بچی یہ نہیں سمجھتی ہے کہ سر جدا ہونا یعنی کیا، سر قلم کیا جانے یعنی کیا، تو کہتا ہے اچھا سکینہ کو بابا کی یاد آئی، جاؤ بابا کا سر اس کے گود میں ڈال دو۔ عزیز و تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کی یاد آتی تو امام علی سے کہتے ہیں علی بابا کا پیرہن مجھے لا دو۔ جب امام علی رسول خدا کا پیرہن دیتے تو بی بی فاطمہ گلے سے لگاتی، بابا کی خوشبو آ جاتی، گریا کر کر وہی غش کر جاتی۔ میں کہوں گا بی بی فاطمہ کہاں، یہ ننھی بچی کہاں، گریا اوج پہ پہنچ گیا، ایک تشت لایا گیا، تشت پر کپڑا ڈھاکا ہوا، کپڑے کو اٹھایا گیا، ننھی بچی کے سامنے بابا کا سر رکھ دیا گیا، بچی سہم گئی، سر کو تاکتی رہی، بچی یہ سوچ رہی تھی بابا آ جائیں گے تو ہم بابا سے شکایت کریں گے، بابا ہمارے دامن کو آگ لگائی گئی تھی، بابا ہمیں تماچے مارے گئے تھے، بابا ہمیں پانی نہیں دیا گیا، بابا ہمارے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے تھے، لیکن کیا دیکھتی ہے، بابا کا سر رکھا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو صرف یہ نہیں تھا، پیشانی شکافتہ ہے، صورت پہ علی اصغر کا خون ملا ہوا ہے، امام کے لب چوب سے زخمی ہے، دیکھا کہ ہائے میرے بابا پر تو مجھ سے زیادہ مصیبتیں ٹوٹی ہے، بس کچھ دیر تک گھورتی رہی، بابا کو آغوش میں لیا، ایک آخری صدا لگائی، ہائے بابا یا ابھی، اور زمین پر گر گئی۔ ہاں عزیزو ایسے خاموش ہوئی کہ پھر کبھی نہ اٹھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔